وحشی جانور بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک جنگلی جانور تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر جاتے تو یہ ادھر ادھر دوڑتا اور کھلاڑیاں کرتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی آہٹ محسوس کرتا تو فوراً ایک نکڑ میں لگ کر دبک کر بیٹھ جاتا اور ذرہ برابر بھی آواز نہ نکالتا، اس خیال سے کہ مباداً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ جہاں تک الفاظ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وحشی جانور ہرن تھا، جس میں تربیت کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ ہاں، بعض اور حیوانات ایسے ہیں جن تربیت سے کچھ نہ کچھ تہذیب کی حرکات پیدا ہو جاتی ہیں، مگر یہ ظاہر ہے کہ اس وقت عرب میں بالعموم ہرن کی تربیت و تہذیب کرنے کی عادت نہ تھی۔ بالخصوص بیت نبوت میں حیوانات کی تربیت کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے، پر جو جانور گھروں میں گل مل جاتے تھے وہ عام طور پر اپنے مالک کو دیکھ کر خوشی میں کودنے لگتے تھے، اچھلنے لگتے تھے، مگر یہاں صورت اس کے برعکس تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تو وہ اچھلتا اور کودتا، اٹکیلیاں کرتا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتا تو فوراً خاموش ہو جاتا اور ایک گوشے میں جا کر بیٹھ جاتا، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت میں فوراً سر جھکا کر ایک سائڈ پر لگ کر بیٹھ جاتا تھا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ وحشی جانور بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کی وجہ سے سائڈ میں ہٹ جاتے تھے۔